السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماہی گولز۔ سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ ایک ٹویٹر پراڈو کے دروازے پر ڈینٹ تھا۔ اس کے مالک نے ڈینٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کرایا۔ کوئی پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتا نہ سمجھتا اور سر جھکا کر چلا جاتا۔ سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنے برانڈ نیو ٹویوٹا پراڈو میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی گاڑی کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ اندھے ہو گئے ہو؟ پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا؟ وہ زور سے دہاڑا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر میرا ابا گر پڑا ہے، بہت وزنی ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر ایک حیرانی آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا تھا تو دیکھا ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک وہیل چیئر گری پڑی تھی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے وہیل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور نیچے آ گری، اور ساتھ ہی پکے ہوئے چاول بھی گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ سائیں، مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پھندا سا لگا تھا۔ اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر بہت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح وہیل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور پٹوے میں سے 50,000 روپے نکالے اور کپکپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور وہیل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسو سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان نے بعد میں خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ پراڈو اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والے دروازہ مرمت نہیں کرایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہماری طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے۔
ویورز، پھر وہ بات ہمیں سننی پڑتی ہے۔ ہم جہاں ملازمت، بزنس، خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں۔ اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ ماہی گولز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔